فنؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر تمام مخلوق کو بھیجا۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کو مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا پڑے، سوائے جن و انسان کے۔ انسان اور جنات جو اپنی زندگی جی رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ حساب و کتاب میں آسانی ہو، جس سے اللہ راضی ہو وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن آج کے ماحول کے اندر غیر ایمان والے تو الگ بات ہے، خود ایمان کا دعویٰ کرنے والے مسلمان بھی زندگی اپنی مرضی کے موافق گزار رہے ہیں۔ علماء کہہ رہے ہیں، کتابیں کہہ رہی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، معلوم ہے، لیکن پھر بھی کھا رہے ہیں۔ علماء بتاتے بتاتے تھک جاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، وہ سننے کے بعد چند منٹ دو چار ذکر کا تذکرہ کر لیا، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں کہ سنا کیا ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل سے ایمان والوں کا میدان اس وقت خالی ہے۔ اگر غور کرو گے تو خود ہر انسان اپنے اوپر غور کر سکتا ہے کہ آج صبح سے لے کر شام تک پورے دن کے اندر سورج کے طلوع ہونے سے غروب تک میں نے اللہ کے احکام کتنے پورا کیے۔ جب اس بارے میں سوچے گا تو خبر پڑے گی کہ صبح میں اٹھ نہیں پایا، دوپہر کام کی وجہ سے اللہ کا حکم گیا، شام میں مجھے وقت نہیں ملا، مغرب کے وقت میں سفر کر رہا تھا اور عشاء کے وقت میں کھانا کھا کر سو گیا۔ اللہ کا ایک حکم نہیں، دن کے اندر 5 حکم یہ توڑے۔ اس کے بعد کمائی میں کتنا حرام ہے کتنا حلال ہے ایک مرتبہ بھی میں نے تحقیق نہیں کی کہ مال کیسا ہے۔ ملازمت کرنے والا، نوکری کرنے والا، 12 گھنٹے جو ڈیوٹی کرتا ہے، وہ بھی یہ نہیں سوچتا
کہ سامنے والے کا نقصان ہے یا فائدہ، میرا نقصان ہے یا فائدہ، یہ کس طریقے سے میں نے ملازمت کی ہے، کس طریقے سے میں 100% اس میں ایمان کے عقیدے کو لے کر کھڑا تھا۔ یہ حق بات ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ زندگی کے اندر جب تک عمل نہیں ہوگا، ایمان والی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ عمل کے لیے انسان کو مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ جس طریقے سے بغیر محنت کے ایک انسان اپنا ایک قدم نہیں بڑھا سکتا، بغیر محنت کے انسان اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بغیر محنت کے انسان پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی سکتا، اسی طریقے سے بغیر محنت کے انسان ایمان والی زندگی نہیں بن سکتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں بغیر محنت سے پانی پی سکتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جس بات کا آپ کو یقین ہے کہ بغیر محنت کے میں اپنا گھر نہیں چلا سکتا، اسی طریقے سے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ بغیر عمل کیے، اور عمل میں محنت شرط ہے، اس کے بغیر میں اپنی زندگی کو ایمان کے طریقے پر نہیں رکھ سکتا۔ محترم بزرگوں، یاد رکھو، اللہ وہ ہے جو سارا نظام چلاتا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ دنیا کا کارساز اللہ ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان اپنی زندگی کے اندر اپنی گھریلو زندگی کو ایک مرد سنبھالتا ہے، بچہ بیمار ہو جائے دوا پہلے کر آتا ہے، کھانے کا راشن نہیں پہلے محنت کر کے لا کے دیتا ہے، یہ ایک انسان کو اللہ نے لگا رکھا ہے، نظام اللہ چلا رہا ہے۔ جو انسان محنت کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو پالتا ہے، وہ بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ دیتا ہے، وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو کھلائے گا، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو دے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور ہر ایک کا رزق مقرر ہے۔ پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، آسانیاں بھی آئیں گی، خوشحالی بھی آئیں گی، ہر دور سے گزرنا پڑے گا، لیکن شرط ہے کہ پریشانیوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت اپنے اللہ کو نہ بھلانا، اپنے اللہ سے غافل نہ ہونا، خوشحالی میں خوشی کے مارے اپنی دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر، دنیا کی خوشحالی میں کھو کر گھوم کر اپنے اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا، یہ ہے کمالات زندگی۔ تب ہے انسان کی زندگی، اس زندگی کی قیمت ہی تبھی ہے کہ جب سارے کام اپنے وقت پر کرنے کے بعد اللہ کا حکم اگر آ جائے تو سب چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ کے حکم کو اپنایا جائے، یہ ہے زندگی۔ آج تھوڑی سی پریشانی میں انسان بھول جاتا ہے، ذرا سے کام کے لیے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ تو تھوڑی سی بہت کم پریشانی ہے، نبیوں کی پریشانیوں کا ذکر تو سنو۔ نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی خاطر، دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کا حکم بتانے کے لیے، لوگوں کو شریعت کا سبق سکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جن پتھروں کو تم پوجتے ہو ان سے کچھ نہیں ہوتا، جس آگ کو تم خدا مانتے ہو وہ آگ تو خود تمہیں جلا دے گی،
جس دریا کو تم خدا مانتے ہو، دیوتا مانتے ہو، وہ تمہیں ڈوبو کر ہلاک کر دے گا۔ جس چاند کو، جس سورج کو تم خدا مانتے ہو، وہ تو خود ڈوب جاتا ہے۔ ان سب کا بنانے والا جو اللہ ہے اس کو مانو، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ صرف یہ درس دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں سنی لیکن خدا سے منہ نہیں موڑا۔ جس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا، اس کا ایمان ایسا ہو جاتا تھا، دنیا جاتی ہے جائے لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے، دنیا جاتی ہے جائے حرام نہیں کھائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اللہ کا حکم۔ یہ تھی حکم کی تعلیم، یہ تھا ایمان کا غلبہ، یہ تھی ایمان کی حقیقت، یہ تھا ایمان کا مزہ۔ اور آج دنیا جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، آج کون سا یہودیوں والا کام ان کے گھر میں نہیں پایا جاتا، کون سا غیر قوموں کے طریقے ان کے گھروں میں نہیں پائے جاتے، کون سا طریقہ غیروں کا ایسا ہے جو ان ایمان والوں کے اندر رگ رگ میں نہ سما گیا۔ اور جس طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس طریقے کو قرآن بتا رہا ہے، جس طریقے کو اللہ نے بتایا ہے، آج وہ طریقہ اگر ایک بھی معلوم ہو تو وہ کتاب کو اٹھا کر تانگوں میں رکھ دیا، پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آج کے ماحول کے اندر کہیں دین کی بات ہوتی ہو، کہیں ایمان کے بیانات ہوتے ہو، کہیں صحاباؤں کی تاریخیں بتائی جاتی ہوں، کہیں لوگوں کو ایمان کے لیے آمادہ کیا جاتا ہو، وہاں پر یہ مسلمان طبقہ نظر نہیں آتا۔ جہاں پر شیطانی کام ہوتے ہو، جہاں پر بے حیائی عام ہوتی ہو، وہاں پر مسلمان مرد تو دور کی بات ہے، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان لڑکیاں بھی، جوان لڑکے بھی، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے 7 8 8 سال کے بچے بھی بڑے شوق سے ماں باپ کے ساتھ میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پریشانی جھیل جھیل کر پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے کہ یا اللہ میری امت پر رحم فرمانا، یا اللہ میری امت کو فتنے فساد سے بچانا۔ اور آج ہم کیا سنا دے رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کے طریقے اپنا رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اندر ایمانی ماحول ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم بات کو سنتے تو ہیں لیکن 2-3 منٹ اس کا اثر رہتا ہے۔ جہاں اللہ کے گھر سے باہر نکلے وہی دنیا کی رنگینیاں نظر آنے لگتی ہے، وہی دنیا کے تماشے نظر آنے لگتے ہیں، وہی شیطان کا اڈا نظر آنے لگتا ہے، وہی گناہوں والا ماحول نظر آنے لگتا ہے۔ ہم ساری سنی سنائی باتوں کو، ساری دماغی طور پر جو عقلی طور پر سمجھ میں آ بھی جائے سب بھلا بیٹھتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کیونکہ عمل کی نیت ہماری ہوتی ہے۔ عمل کرنے کے لیے ہم سنتے ہی نہیں، ہم سنتے ہیں کہ ثواب مل جائے، ہم سنتے ہیں کہ 4 نیکی ہمارے کھاتے میں آ جائے، ہم سنتے ہیں چلو یار جب ہو رہا ہے تو سنتے ہیں۔ یہ ہماری نیت ہے۔ میں نے بتایا کہ جب نیت عمل والی ہوگی تو اللہ توفیق بھی دے گا، جب نیت عمل والی ہوگی تو آپ اعمال پر کھڑے بھی ہوں گے، جب نیت عمل والی ہوگی تو اللہ طاقت بھی دے گا۔
جب نیت عمل والی ہوگی تو پریشانیوں پر صبر کرنے کی بھی طاقت اللہ دے گا۔ سب کا یقین ہے، سب مانتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہے تو پھر ہمارا ماحول اللہ کے حکموں کے مطابق کیوں ہے؟ غور کرو، اگر ہمارا خاتمہ اسی حالت میں ہو جائے جس حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور نہ ہمارے چہرے پر داڑھی ہو، نہ ہمارے پاس نماز کا خطا مکمل ہو، نہ ہماری زبانوں سے ذکر کی تسبیح لکھی گئی ہو، نہ ہمارے ہاتھوں نے خیر کے کام کیے ہو، نہ ہمارے دل نے اللہ کی محبت کو اپنایا ہو، نہ ہماری زندگی کے اندر نبی کے طریقے ہو، اور دنیا سے رخصت ہو جائے، تو قبر میں کیا ہم سوالات کے جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہماری قبریں ہمارے لیے مسکن بن سکتی ہے؟ کیا ہماری قبریں سکون والی، راحت والی بن سکتی ہیں؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ دل اللہ کی محبت سے خالی، آنکھیں قرآن دیکھنے کو نہ، آنکھیں قرآن کو دیکھنے کو تیار نہیں، کان خیر کی بات سننے کو تیار نہیں، زبان سے اللہ کا ذکر نہیں، ہاتھوں سے خیرات صدقات نہیں، اور زبان سے ہمارے اگر ہیں تو گالیاں گلوچ، اور ہاتھوں سے اگر ہمارے ہیں تو اس کو ادھر کر اس کو ادھر کر، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر ایک انسان کا آج یہ حال ہے کہ ایمان کا اسے پتہ نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ کس ثبوت پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں؟ کس عقیدے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہے؟ ایک ماں، ایک باپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، پورا کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ جب وہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے، اگر اس کو تربیت ملی ہوگی تو مانے گا کہ ہاں میرا باپ ہے، وہ مانے گا ہاں میری ماں ہے۔ اور جب اس کی تربیت خراب ہوتی ہو، جب اس کی تربیت ایمان سے ہٹ کر کری جاتی ہے، پھر بڑا ہو کر وہ کیا کہتا ہے کہ باپ ہے تو لیکن یہاں نہیں ہے، میرا باپ اچھا نہیں ہے، کیونکہ تربیت میں فرق ہے۔ لیکن باپ پھر بھی یہ کہتا ہے کہ اولاد میری، چاہے تربیت کیسی بھی کرے، باپ پھر بھی یہی کہے گا کہ اولاد میری ہے، بیٹا میرا ہے، بیٹی میری ہے، کسی بھی حال میں ہو کہے گا کہ میری ہے۔ یہ اللہ نے دکھایا ہے دنیا کے اندر۔ ہم بندے کیسے بھی ہیں، اللہ مانتا ہے کہ میرے بندے ہیں، ہم نے ماننا چھوڑ دیا۔ ہمیں خیال نہیں ہے کہ اللہ ہمارا، صرف وجہ اتنی سی ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا ہم اس سے ہٹ کر چلے، ہمیں جو سکھایا گیا ہم اس سے ہٹ کر چلے، ہمارے سامنے جو باتیں آئیں سرسری طور پر سنی اور بھلا دیا۔ تو کس طریقے سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا حکم آئے تو ہم لبیک کہیں، ہم یہ کہیں کہ اللہ تیرا حکم آیا ہے، پوری دنیا پوری کائنات ایک طرف تیرا حکم پہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور ہمیں اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اچھے سے اچھا ہمیں کرنا چاہیے، جس کا صلہ ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ہمارے دل کے اندر وہ عمل والی نیت ہو،
وہ تڑپ والی نیت ہو کہ اللہ نے بلایا ہے تو میں جاؤں گا۔ اب دنیا کا بادشاہ بھی اگر مجھے بلاتا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ دنیا کے بادشاہ کو بادشاہ بنانے والا خود بادشاہ مجھے بلا رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلا عمل یہی ہونا چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی کام میں ہم مشغول ہوں اور آذان کی آواز آئے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو سب سے پہلے سب سے بڑے کی ہمیں سننی چاہیے۔ حکم ہوا حی علی الصلاۃ، اللہ کے نام سے شروع ہونے تک یہاں تک آتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ دنیا میں ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں لیکن خسارہ، تو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، بلانے والا بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، تمام کا تمام دنیا کا کارساز چلانے والا جب ایک اپنے بندے کو بلاتا ہے تو بندے کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ بتاؤ، آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے نا۔ آج ہم کیوں غافل ہیں؟ کیوں ہم نہیں آ رہے؟ اللہ تو بلا رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے، ہم اس لیے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ہم دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ہمیں لے ڈوبے گی، یاد رکھنا، یہ دنیا ہی لے ڈوبے گی، کیونکہ اسی دنیا کے چکر میں اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا ہے، اسی دنیا کے چکر میں نبی کے طریقوں کو جھٹلایا ہے، اسی دنیا کے طریقوں میں، اسی دنیا کی لذت میں، اسی دنیا کی فکر میں، اسی دنیا کو بنانے کی فکر میں جو ہے انسان نے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا کر، قرآن کے طریقے سے ہٹا کر، نبی کی احادیث سے ہٹا کر، اللہ کے ذکر سے ہٹا کر دنیا میں لگا دیا۔ تو بتاؤ یہ دنیا لے ڈوبے گی یا نہیں لے ڈوبے گی؟ لے ڈوبے گی یہ دنیا۔ کیا لے ڈوبے گی؟ ایمان کو لے ڈوبے گی۔ یہی دنیا ہے، ایمان کو لے ڈوبے گی۔ دنیا کمانے کو منع نہیں ہے، کاروبار کرنے کو منع نہیں ہے، تجارت کرنے کو منع نہیں ہے، ملازمت کرنے کو منع نہیں ہے، نوکری کرنے کو منع نہیں ہے، اپنا چھوٹا موٹا دھندا کرنے کو منع نہیں ہے۔ سب چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے، سب چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے، بشرطے کہ حلال ہو، نبی کے طریقے پہ ہو، صحابہ کے طریقے پہ ہو۔ صحابہ بھی تو کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، جب وقت آتا تھا سب چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ کا حکم۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کاروبار پہلے، اللہ کا حکم بعد میں۔ غفلت نہ برتو، غفلت میں انسان ختم ہو جاتا ہے۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو، اٹھو، یاد رکھو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ بھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔